تاریخ جو ہے نا اچانک کہیں سے نہیں پھوٹتی، یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ شیخ مجیب الرحمان۔ اے جو ہے وہ پنجاب کا ہے، اور کاف جو ہے وہ کشمیر کا ہے، سین جو ہے سندھ کا ہے، تان بلوچستان کا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یار اس میں تو بنگال تو پہلے بھی شامل نہیں تھا۔ آپ اگر نشے میں ہیں تو آپ کا دشمن نشے میں نہیں ہے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، جس کو ہمارا میڈیا ہائپ کر کے ڈیموکریٹک بناتا ہے، عوامی لیڈر بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے میڈیا ہمارا، وہ حریت پسند لوگ ہیں۔ اچھا، حریت پسند کو آپ ایک دن دھوکہ دے سکتے ہیں، 2 دن دھوکہ، تیسرے دن اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ کیا فرق ہے کہ ہم یعنی وہ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں، لیکن ایک ساتھ آزاد ہوئے یعنی اتنا فرق کیوں ہے کہ ہم تو ابھی تک اسی غلامی کے اندر جی رہے ہیں اور مست ہیں۔ آئی کین بیٹ آن اٹ کہ برطانیہ نے پاکستان کا اقتدار و اختیار قائد اعظم کے حوالے کیا ہی نہیں تھا۔ شیخ مجیب بھی یہاں پہنچ گیا کہ ہمیں بنگلہ دیش چاہیے، اس نے نعرہ لگایا ہے یہ پلٹن میدان میں۔ میں خود اس پلٹن میدان کے جلسے میں نکر پہنا ہوا موجود تھا۔ شیخ مجیب الرحمان آخری وقت تک بھی اس بات کا خواہاں تھا کہ میں متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم بنوں۔ وہاں وہ ٹیچر کہتا ہے اپنی کلاس میں کہ اب ہم ہندوستان کے غلام ہیں۔ اچھا، I can't forget these words۔ ڈھاکہ نے تو کبھی ہتھیار ڈالے ہی نہیں اور کبھی نہیں ڈالے، اٹ از اے فیکٹ۔ وہ بنگالی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، صحیح۔ کلمہ گو بھی ہیں۔ یہ کلمہ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اسلام اور شفاف جمہوریت کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہے۔ السلام علیکم، میں جہانزیب راضی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف وہ انشاءاللہ اپنا تعارف خود ہی کروائیں گے، اور بہت واسٹ اور ڈائیورس موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اپنا تعارف کروائیں اور ہم ان سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت اللہ سے کا ہیں؟ بہت احسان، الحمدللہ۔ آپ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور یہ موضوع اگرچہ کچھ بظاہر ایسا لگتا ہے جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شاید جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس سے شاید زیادہ متعلق ہے، لیکن شاید یہ زندگی بھر کا ہی مسئلہ ہے، اور اب آگے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو جو دنیا بھر میں تبدیلیاں واقع ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کے اندر یہ موضوع بہت اہم بنتا چلا جا رہا ہے۔ میری مراد جو موجودہ بنگلہ دیش اور سابقہ مشرقی پاکستان ہے، اور وہاں پہ ہونے والی تبدیلیاں اور حالات اور اس کا تاریخی پس منظر اور موجودہ اس کا سیاسی تناظر اور سب کچھ جو آگے کا منظرنامہ ہے وہ سب کچھ ہی ہے، اور یقیناً آپ اپنا تعارف کروائیے گا، لیکن کیونکہ آپ کی پیدائش اور آپ کا لڑکپن یا کہہ لیں بچپن جو ہے وہ وہیں بنگلہ دیش میں یا مشرقی پاکستان میں گزرا، تو اس لیے میں چاہوں گا پہلے تو آپ اپنا تعارف پیش کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم اس موضوع پہ بات کریں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک آیت سورہ احزاب کی، اس سے میں بات شروع کرنے بلکہ 2 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا۔ نام میرا محمد ظفر الاسلام ہے، پیدائش مشرقی پاکستان کے ایک چھوٹا سا شہر ہے سید پور، وہاں کی ہے، اور 65 کی وار میں نے جو میرے دماغ میں تھوڑی بہت اس وقت ہے وہ وہاں دیکھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے ڈھاکہ شفٹ ہو گئے، اور پھر ڈھاکہ میں سارا وقت گزرا 1974 تک۔ صحیح۔ ڈھاکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا ہے جو میں اگر بیان کروں تو بہت سے کان کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے دل و دماغ اس سے قبول نہیں کریں گے، لیکن حقائق تو حقائق ہیں۔ صحیح ہے۔ اس دوران میں نے نشیب و فراز دیکھے۔ وہ دن مجھے نہیں بھولتا، 16 دسمبر جمعرات کا دن 1971، جس دن ڈھاکہ شہر میں ہندوستان کی فوج داخل ہوئی،
میری زمین پر ہندوستان کا پرچم لہرایا. یہ میرے لیے ایک جذباتی موضوع بھی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جے بنگلہ کے نعرے سنے اپنی کانوں سے, اور برہمن فوجوں کو میری زمین کو رونتے ہوئے دیکھا. بہت بڑا موضوع ہے مشرقی پاکستان کا. تو میرا تعارف اتنا. پھر مشرقی پاکستان سے ہم 74 میں ڈھاکہ آ گئے. یہاں پھر میں نے میٹرک کیا ہے, انٹر کیا ہے. بنگلہ دیش میں 8ویں تک تعلیم رہی میری. یہ حسن اتفاق ہے یا تاریخ کی کوئی کہانی کہ 16 دسمبر 1971 سے میرے 8ویں کے سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے. اچھا. اور میرے اسکول پر, جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے اور اس کی اسمبلی وہاں پر ہے, اسے ایوب خان نے اس کا نام رکھا تھا سیکنڈ کیپٹل. وہ تقریباً تعمیر اس کی مکمل ہو گئی تھی. وہ بہت بڑا کمپلیکس ہے, اس میں ہاسپٹلس ہیں, ریزیڈینشیل, جس طرح اسمبلی میں ہوتا ہے. اس کا نام ہی تھا سیکنڈ کیپٹل, یعنی ایک اجلاس یہاں ایک اجلاس وہاں ہوا کریں گے. اس کا اپنا اسکول تھا, بہت ہی عالیشان ہے. اس اسکول پر بم گرا تھا, میرے اسکول پہ بم گرایا تھا ہندوستانی ایئر فورس نے. وہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب تھا. تو یہ سب کچھ بڑی ملی جلی سی یادیں ہیں. انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تو اس میں سب چیز آئیں گی. میرا تعارف فی الوقت تو اتنا ہی. ٹھیک. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ 1974 تک مشرقی پاکستان میں تھے, جو اس وقت بنگلہ دیش بن چکا تھا, یعنی اس کے بعد بھی 3 سال آپ وہاں موجود رہے. تو 1971 کا جو سارا واقعہ ہے, اصل میں تو شاعر کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو وہ 71 اور 16 دسمبر تو شاید ایک وہ دن تھا جس دن وہ مہر ثبت ہو گئی کہ جب پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن لازمی سی بات ہے بہت کچھ پیچھے سے چل رہا ہوگا. تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ وہ بھی حقائق بھی, آپ یقیناً عمر میں آپ کم عمر تھے آپ, لیکن ایسا بھی نہیں تھا. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ 9 میٹرک میں 8ویں کے ایسا ہی ہے 8ویں کے امتحان ہونے والے تھے. تو مطلب 6ٹھی 7ویں اور 5ویں کلاس آپ کی ہوگی جب یہ سب کچھ واقعہ آپ کے سامنے رونما ہوا ہوگا. تو وہ کچھ یادیں, کچھ واقعات, کچھ چیزیں جو اس مقام تک, یعنی یہاں تک پہنچائی, صورتحال یہاں تک آئی. لیکن تاریخ جو ہے نا اچانک کہیں سے نہیں پھوٹتی. یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہے کہ اچانک کہیں سے دھماکہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تاریخ تسلسل کا نام ہے, اور اس تسلسل کو اگر ہم پاکستان کی کریشن سے شروع نہ کریں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے FIR کے بغیر عدالت میں مقدمہ چلنا شروع ہو جائے. تو پہلے تو FIR درج ہونی چاہیے نا, اور FIR درج ہوگی قیام پاکستان سے, بلکہ اس سے پہلے سے. تھوڑی سی ویری فیو چیزیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ دنیا جو اس وقت ہے, اچھا جب ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں یا پولیٹیکل نیریٹو دیتے ہیں, ڈیفینیٹلی میرا نیریٹو اپنا ہوگا, آپ کا نیریٹو اپنا ہوگا, دنیا کا نیریٹو اپنا ہوگا. تو پاکستان اچانک نہیں بن گیا. پاکستان تاریخ کا ایک تسلسل ہے جس نے پاکستان بنایا. ان بریف, زائنزم جو ہے, صہیونیت, وہ پیدا ہو گئی تھی, کتابوں میں تھی, افسانوں میں تھی, کہانیوں میں تھی, خواب میں تھی. 1917 میں برطانیہ نے جو 200 سال تک دیار عرب میں دہشت گردی کر رہا تھا, تخریب کاری کر رہا تھا, اس نے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے صہیونیت کو زمین فراہم کر دی, جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں. اور 1922 میں صہیونیوں نے جڑ پکڑ کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا. سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جو زائنسٹ ہیں, صہیونی جنہیں ہم کہتے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اسلام اور مسلمان قیامت تک کے لیے ہمارے غلام بن کر رہیں گے, جس طرح مغربی ممالک ان کے غلام بن گئے تھے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فرنگی رگے جہاں پنجے یہود میں, سمپل ہے یہ ایک مصرے میں پوری تاریخ ہے. فرنگی رگے جہاں, یا ان کی شہرگ صحیح ہے, اب صہیونیوں کے پاس ہے. چاہے ٹرمپ ہو, چاہے بائیڈن ہو, چاہے کوئی ہو, اینی نیم یو کین نیم, یہ سارے اس کے سیکریٹری ہیں. یہ سارے اس کے سیکریٹری ہیں. بیٹ جرمنی, بیٹ فرانس, بیٹ امریکہ, بیٹ برٹن کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اب اس کی تو کوئی حیثیت نہیں, کوئی وقت نہیں. ہم نے انہیں آسمان پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو 1922 میں جب سلطنت ختم ہو گئی
تو مسلمان کٹی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے. ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا, کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, کوئی آواز نہیں تھی. یہ بات کہتے ہوئے اچھی تو نہیں لگتی, لیکن ہمارے مفتیان و فقیہان اپنے اپنے قلعوں میں بند اچھے دنوں کے خواب دیکھ رہے تھے. ایسے میں پھر اقبال نے بیڑا اٹھایا, اور اسے میں کہوں گا کہ ایک ڈیوائن ریولیوشن ہوا, الہامی مداخلت. قائد اعظم منشر شہود پر آئے. قائد اعظم تو ہندوستان چھوڑ چکے تھے. ہندوستان کے لوگوں کی اخلاقی حالت دیکھ کر کے وہ انگلستان چلے گئے. انہوں نے وہاں کوٹھی خریدی اور وکالت شروع کر دی. علامہ اقبال گئے ان کے پاس, اگر مجھے ٹھیک یاد ہے گورنرز کانفرنس میں قائد اعظم سے منت سماجید کی اور کہا کہ آپ کی ضرورت ہے مسلم قوم کو, آپ کیوں چھوڑ کے چلے آئے. قائد اعظم نے ایک جملہ کہا, غور سے سنیں اس جملے کو, یہ ہماری اخلاقی بدحالی کا جملہ ہے. قائد اعظم نے کہا کہ میں اس قوم کی کیسے رہنمائی کروں, کیسے رہبری کروں, جس کے کسی بڑے آدمی سے میں کوئی بات کرتا ہوں اور وہ بات تخلیے کی ہوتی ہے یا مشاورت کی ہوتی ہے, شام کو سفید چمڑی والے کمشنر کے پاس وہ بات پہنچ جاتی ہے. صحیح. تو جو قوم اس پستی میں گر راز چکی کو رات ہو, نہیں رکھ سکتی وہ اس کی میں اقبال نے کہا کہ آپ اگر نہیں جائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے امت کو دفن کریں گے. پھر قائد اعظم پاکستان آئے اور ایک گری ہوئی قوم انتظار میں ہندوستان آئے, جسے ہم برصغیر کہہ لیں گے, اور قوم جیسے کسی مسیحا کی منتظر تھی. قوم کو ایک مسیحا مل گیا اور قوم پورے برصغیر کا ہر مسلمان قائد اعظم کی پشت پر تھا, اور قائد اعظم نے یکا و تنہا, قائد اعظم کے دائیں بائیں لوگ زیادہ نہیں تھے, لیکن عوام کا اتنی بڑی تائید عوام کی تھی کہ آپ نے اس عوامی تائید کے ذریعے پاکستان کو حاصل کیا. اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ان کی سپورٹ تھی وہ وہیں مشرقی پاکستان یا بنگال سے, ان کا سب سے بڑا جو میرا خیال ہے کہ یونٹ تھا وہ مشرقی پاکستان ہی تھا. یعنی اس زمانے میں بنگال بھی ظاہر ہے برصغیر کا حصہ کہلاتا تھا نا, بنگال ہو گیا یا سری لنکا ہو گیا, یہ سب اس کا حصہ تھے. بھائی مسلم لیگ نوابوں کی ایک تنظیم تھی بیسیکلی. جب سارے نواب تھے, بالکل صحیح بات. منشر شہود پر آئی تو یہ نوابوں کی ایک پارٹی تھی, اسے ہم کلب کہہ لیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم مسلم لیگ واز ناٹ لائک اے پولیٹیکل فورس, ایک نوابوں کا کلب تھا یہ. پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے تاریخ نے اپنا اپنا دھارا بدلا, تو بھائی قائد اعظم خود سب سے پہلے کیا تھے, کانگریس میں تھے. صحیح. اور کانگریس میں کیا تھے, ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی بنے ہوئے تھے آپ. بالکل. پھر دھیرے دھیرے جب کیس آگے بڑھا اور کھیل آگے بڑھا اور صفحے بدلتے چلے گئے, تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا, وہ جملہ ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک اس میں کہوں گا پیراڈائم شفٹ. وہ کیا کہا, ہندوز آر انکوریجبل, ہندوز آر انکوریجبل, ہندو ناقابل اصلاح ہیں. اور پھر قائد اعظم نے اس مسلم لیگ کی قیادت کی اور پاکستان ہمیں غیبی مدد کے ذریعے, میں اسے کہوں گا غیبی مدد کے ذریعے قائد اعظم کے ہاتھوں ملا. اسے میں مسجد پاکستان کہتا ہوں. صحیح. یہ مسجد ہے, مدینہ ثانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے بعد زمین پر کوئی اگر ملک بنا ہے تو وہ پاکستان ہے. اچھا ملک بنا ہے میں کہہ رہا ہوں, ایک ہوتا ہے ملک پہلے سے موجود تھا, وہ کسی نے قبضہ کر لیا, ہم نے اسے واگزار کرایا. یہ واگزار ہوا وہ ملک نہیں ہے, اٹس اے نیو بورن ملک, نیو بورن کنٹری ہے. اچھا اس میں یہ رائے بھی میں کہیں سن رہا تھا کہ پاکستان کا جو لفظ استعمال ہوا اگرچہ وہ بہت بعد میں ہوا, لیکن اس میں جو ہم حروف سنتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پے جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور کاف جو ہے وہ کشمیر کا ہے, سین جو ہے سندھ کا ہے, تان بلوچستان کا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یار اس میں تو بنگال تو پہلے بھی شامل نہیں تھا. تو مطلب یہ میں نے ایک جگہ سنا, ہمارے کوئی مطلب یہ دانشور تھے کسی اخبار میں لکھنے والے تھے, وہ تو کہنے لگے کہ یہ اصل میں جو الہامی منصوبہ تھا اس میں بنگال شامل ہی نہیں تھا, اس لیے اس کو
اسی طرح سمجھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح رکھا تھا. میں نے کہا نا کہ یہ جو پاکستان کی تخلیق ہے یہ الہامی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، وہ جو قائد اعظم نے کہا کہ میرا وطن وہی ہے، کیا ہے؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اس یہ باؤنڈریز نہیں تھیں، یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ جغرافیہ جو ہے میرے عرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ ایک ڈیوائن، پاکستان ایک ڈیوائن ریولیشن کے ذریعے فارم ہوا ہے، اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. صحیح. اچھا، ہم آپ سے میری بات ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کا ٹائم گزرا، یعنی 71 آپ کے سامنے ہوا، اور اس کے بعد یعنی اگر مزید کوئی اس میں ایڈیشن ہو تو آپ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلا جو میں چاہوں گا تھوڑا سا تاریخی حصہ بھی اس کا آ جائے. پاکستان بننے سے پہلے، یعنی بنگلہ دیش بننے سے پہلے جو مشرقی پاکستان تھا، اس کا کچھ اگر بیک گراؤنڈ ہے تو یقیناً آپ کا قلبی تعلق اس خطے سے ہے، اور آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. تو میں اس کے حوالے سے آپ کی کیا سچویشن چل رہی تھی، کیا سینیریوز تھے، میں وہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا، یا آپ کے جو میموریز کہہ لیں آپ، کہ وہ کیا تھیں اس وقت، اور کیا آپ کو لگنا شروع ہو گیا تھا کہ ہم بس اب الگ ہی ہونے جا رہے ہیں اور ہم بس اب ٹوٹنا ہی ہے یہ ملک؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں نے کچھ سلائڈس بنائی تھیں، تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی بنگلہ دیش کبھی الگ ہونے والا ملک نہیں تھا، یہ بات درمیان میں آ جائے گی. میں ذرا سا اپنے سلائڈ سے مدد لے لوں. جنرل ضیاء خان نے، یہ درمیان میں بات آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ باتیں ہیں. ٹھیک. 1 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں گورنر تھے وائس ایڈمرل ایس ایم احسن، سرونگ ایڈمرل، ان کو برطرف کر دیا. صحیح. کب؟ 1 مارچ 1971. ابھی آرمی ایکشن پاکستان میں. اچھا، 1 مارچ کی بات ہے. 1 مارچ کی بات ہے. 71 آ چکا ہے اور 1 آ مارچ کی چکا بات ہے، الیکشن کا وقت گزر گیا ہے، 1 مارچ ہے. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک 71 میں انتخابات کس مہینے میں ہوئے تھے؟ 70 میں ہوئے تھے. 70 میں ہوئے تھے. 70 میں ہوئے تھے. اس پہ ہم نہیں جائیں گے، وہ ایک ڈیٹیل، ایک بالکل الگ موضوع ہے. وہ انتخاب بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چلیں اس پہ بھی تھوڑی ہم بات کر لیں گے. برطرف کر دیا یحییٰ خان صاحب نے. کیوں؟ ہی ڈس ایگریڈ کہ یہاں فوج کشی کی جائے اور یہاں فوجیں اتاری جائیں اور اس ملک کو پھر فتح کر لیا جائے. انہوں نے کہا یہ ملک اس طرح نہیں ہوگا. ان کا ایک انٹرویو ہے، جون 1979 قومی ڈائجسٹ کے شمارے میں شائع ہوا ہے. میں شمارے کی تلاش میں ہوں، کسی کو مل جائے تو مجھے ضرور لے کے دے. جون 1979 قومی ڈائجسٹ. اچھا. اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا؟ میں اس یقین پر پہنچا تھا کہ مجیب پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتا تھا جی. اور یہ کہ اسلام آباد، یعنی ان ویری کلیئر ورڈس GHQ، اقتدار مشرقی پاکستان کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھا. جی، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹ میری نظر سے گزرا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمن آخری وقت تک بھی اس بات کا خواہاں تھا کہ میں متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم بنوں. بالکل ٹھیک بات. اور میں وہ اس کی مستقل کوششیں کرتا رہا، حتی الامکان اس نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے، اس نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح ملک نہ ٹوٹے. اور اس نے ایک دفعہ بھی اپنی انتخابات کی تقریروں میں بھی آزادی کا یا علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا. تو یہ اس بات، یہ صحیح بات ہے یہ آپ کے خیال میں؟ ٹھیک بات. تھوڑی سی اس میں ڈیٹیلنگ کروں گا میں. جی. جب الیکشن کے انتخاب کا اعلان ہوا تو یہ لفظ استعمال کرنے میں بالکل نہیں چوکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. وی نیڈ ٹو سے ویری کلیئرلی جنرلس. اوکے. جنرلوں نے جو شرط لگائی نئی اسمبلی کی کہ یہ نئی اسمبلی دستور ساز ہوگی، یہ کانسٹیٹیوشن فارم کرے گی اور 90 ڈیز کے اندر یہ دستور بنائے گی. اور اگر 90 ڈیز میں یہ دستور نہیں بنا سکی تو یہ اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی. would anyone believe it now today؟ شیخ مجیب کو معلوم تھا یہ. الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اس نے کیا کیا؟ غور سے سنیں اسے اور قوم کو سنائیں، بالخصوص ہماری ینگسٹرز کو. شیخ مجیب نے
پاکستان سے مولانا ظفر احمد انصاری کو بلوایا جو کہ ایک ہائی لیول انٹلیکچوئل، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. صحیح. دس از دا ورڈس آف شیخ مجیب. یہ ہسٹری ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اسے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کو سیکولر ملک نہیں بنانا چاہتے. اچھا، شیخ مجیب نے کہا؟ یس. او مائی گاڈ. انہوں نے ظفر احمد انصاری کو کیوں بلوایا تھا؟ معلوم تھا بنیاد پرست ہے، یہ تو صحیح ہے. اسلام پرست ہے. یہ تو سیٹ جیتی تھی انہوں نے ڈھاکہ اپنے کراچی سے، جماعت اسلامی نے ان کو سپورٹ کی تھی، آزاد کھڑے ہوئے تھے وہ، لیکن ہائی ڈگری کے وہ جیورسٹ تھے. انہیں کہا کہ آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں ڈھاکہ بلوائیں اور کانسٹیٹیوشن بنانے کا کام شروع کریں. 90 ڈیز میں تحلیل کر دینا تھا. اس وقت تو کہانی نہیں تھی نا کلیئر ابھی کہ یہ ہمارے جنرل کیا کرنا چاہتے ہیں. نیور. تو اچھا، شیخ مجیب بچہ نہیں تھا، اور اس کے پلس مائنس کو اگر ہم ویٹ کریں گے، ایکسل شیٹ بنائیں گے، تو پلس میرے نزدیک زیادہ نکلے گا. بھٹو کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ یس. ابھی ایک یہ سلائیڈ اگر آپ دکھا سکیں تو یہ ٹائمز میگزین کا ایک مضمون ہے 30 اکتوبر 1964 کا. اوکے. 30 اکتوبر 1964 کا. ابھی انتخابات نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو دور ہیں، 6 سال باقی ہیں. نہیں، وہ جو پریزیڈنشل الیکشن تھے ایوب اور مادر ملت فاطمہ جناح کے. صحیح ہے. مادر ملت فاطمہ جناح ڈھاکہ کے مشرقی پاکستان کے دورے پر گئیں. اس کی اس نے کہانی لکھی ہے، اور ٹائٹل کیا ہے اس مضمون کا؟ پاکستان دا لیڈی اینڈ دا فیلڈ مارشل. اچھا. ٹائم میں چھپا ہے یہ. اس کے لنک بھی میں بعد میں دے دوں گا. ابھی موجود ہے یہ نیٹ پر آرکائیوز میں. 30 اکتوبر 1964 مادر ملت ڈھاکہ سے روانہ ہوتی ہیں، چاٹگام جانا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد کہ یہ سفر 8 گھنٹے کا ہے ٹرین کا، انہیں لگے 22 گھنٹے. اچھا. اور ان 22 گھنٹوں میں لوگ جو مطلب ان کے قافلے کے ساتھ تھے، اس کی وجہ سے کیا لکھتا ہے؟ ایسٹ پاکستان لاسٹ ویک، میں اس کو ان ورڈس لکھوں بتاؤں گا. ایسٹ پاکستان لاسٹ ویک وینٹ وائلڈ اوور فاطمہ جناح. وینٹ وائلڈ اوور فاطمہ جناح. نیئرلی 250,000 people turned out to see her in Dhaka. To see her in Dhaka. صرف ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے. And a million lined the 293-mile route from there to Chittagong. 293 mile, not kilometers, mile long route. Her train called the Freedom Special. اس ٹرین کا نام رکھا گیا تھا فریڈم اسپیشل، جو مادر ملت کو لے کے سفر کر رہی تھی. واز 22 hours late because men at each station pulled the emergency cord. اچھا. کیا بولتے ہیں اسے؟ زنجیر جو ہوتی ہے ایمرجنسی والی، وہ کھینچ ڈالی. اینڈ begged her to speak. اچھا. The crowd hailed her as mother of the nation. And when she asked, are you with me? انہوں نے پوچھا عوام سے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. Hands waved wildly in the air. یہ جملہ ہے ٹائمز کا. Hands waved wildly in the air. انگریزی میں انگریزی ہوتی ہے جی، کہ لوگوں نے دیوانہ وار ہاتھ ہلائے. بالکل. یہ تھا مشرقی پاکستان 1964. اس وقت جس ٹرین کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ شیخ مجیب. کانوائے کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ شیخ مجیب الرحمان. اچھا. مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ شیخ مجیب الرحمان. مغربی پاکستان میں فاسسٹ عامر ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، جس کو ہمارا میڈیا ہائپ کر کے ڈیموکریٹک بناتا ہے، عوامی لیڈر بناتا ہے. جھوٹ بولتا ہے میڈیا ہمارا، فراڈ کرتا ہے میڈیا ہمارا. صحیح. وہ ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. ایوب خان عامر تھا یا نہیں تھا؟ پہلے اس کا جواب. ڈیڈی بھی بولتے تھے نا. ڈیڈی تو وہ تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے نا. وہ تو سارے ڈیڈیوں کی پیداوار ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھا. ایک چیف پولنگ ایجنٹ کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ان لافل. وہ ان لافل پرائم منسٹر تھا. وہ جس اسمبلی سے پرائم منسٹر بنا وہ الیکٹڈ اسمبلی نہیں تھی. اس اسمبلی کو تو آپ نے ووٹ نہیں لینے دیا. یہ تو ڈیفیکٹو اسمبلی تھی. اسمبلی وہ ہوتی جس میں شیخ مجیب پورے اپنے کاؤنٹ کے ساتھ ہوتا، وہ اسمبلی کہلاتی. ہاں، یہ ہم نے فورس میجور کے طور پہ، مجبوری کے طور پہ اسے قبول کیا.
इस पर भी बात हो सकती है. तो भुट्टो इधर था आमिर के साथ, मादर मिल्लत के साथ शेख मुजीबुर रहमान खड़ा हुआ था. उसे आप आज जो चाहे नाम दे दें, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हिस्ट्री को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को सीधा करने के लिए. ठीक है. अच्छा, लेकिन फिर ये कहाँ से तब्दीली वाक़ई होना शुरू हुई कि 70 के इंतखाबात तक में भी उसने अलहदगी का नारा नहीं लगाया, आज़ादी का नारा नहीं लगाया, और फिर अचानक मुफ्ती बानी भी वजूद में आ गई और एक फ़ौज के ख़िलाफ़, यानी ऑब्वियस बात है कि मतलब इधर से एक्शन था लेकिन उधर भी पूरा मुनज़्ज़म एक्शन था, और वो भी खड़े हो गए और उनके पास असला भी आ गया और सारी कुछ हो गया, और 1 साल के अंदर अंदर मामला सारा निमट भी गया, सिमट भी गया. अब इसमें आ जाएगी ग्लोबल पॉलिटिक्स. आपका दुश्मन, आप अगर नशे में हैं तो आपका दुश्मन नशे में नहीं है. एक बात इजाफी कह दूं, ईस्टर्न कमांड के हमारे कमांडर इन चीफ थे अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी. हमारी कौम के कितने बच्चों को मालूम है? मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे कितने मीडिया पर्सन्स को मालूम है? ये बात अगर एंकर सुन रहे हैं इसका जवाब दें वो, कि इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड CTR जैकब नाम का एक ज्यू मेजर जनरल था, एक ज्यू. उसने सारा स्कीम बनाया, उसने सारा नक्शा बनाए. एक ने पाकिस्तान छीना हमसे, दूसरे ने हथियार डाले. इट्स अ शेमफुल हिस्ट्री बट इट इज़ अ ट्रू हिस्ट्री. इट इज़ अ ट्रू हिस्ट्री. वो जो तस्वीर है दस्तखत करते हुए निकाह नामे पर, उसमें वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है. ही वॉज ए ज्यू. उसका इंतकाल भी बहुत 1-2 साल पहले हुआ है. अच्छा. मोदी के दौर में ही हुआ है. वो ज्यू, उसने प्लान किया. वो प्लान करते हैं, आप सिर्फ ये प्लान करते हैं कि अपनी कौम को कैसे फ़तह किया जाए, अपनी कौम को कैसे दबा कर रखा जाए, कैसे जर्नली अदालतों में उन्हें घसीटा जाए. सही. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. अच्छा, जब ये सूरत हाल थी कि शेख मुजीब ने ना अलहदगी का नारा लगाया, ना आज़ादी का नारा लगाया, ना उसकी इलेक्शन कैंपेन इस पे थी, बल्कि वो आखिर वक्त तक मुत्तहदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने की ही कोशिशों में रहा, तो फिर क्यों बंगाली अवाम जो है वो बड़ी तादाद में उसके गिर्द इकट्ठी होना शुरू हो गई, बावजूद इसके, क्योंकि एक बंदा अगर इसका हामी है कि जी मैंने अलहदा करना है मुल्क, तो लोग उसके एग्रेशन में उसके साथ आएंगे. लेकिन एक तरफ यानी ये कहीं मुनाफिकाना तर्ज़ अमल रखने के बावजूद भी कि मैं इधर अगर ये ऐसे हो जाता है तो मैं यहाँ का साथ भी ना छोड़ूं, और अगर जो है वो मुझे यहाँ से भी वोट लेने यहाँ से ही मिल जाए, तो आवाम को फील नहीं हो रहा था कि ये तो कोई इस तरह की बात भी नहीं करता, और उसके बावजूद भी सब उसी के गिर्द इकट्ठे हुए हुए थे. एक होता है ओवरवेलमिंग रिस्पांस था पूरे एक होता है अवामी रिस्पांस. बंगनीश बनने के अवामिल में सिर्फ हमारे जनरलों की इख्तदारी नशा नहीं था. वहाँ पर लोग, दुनिया जहान की फोर्सेस काम कर रही थी, और उन सब ने मिल के बिलखुसूस वहाँ के तालीमी इदारों में हिंदू टीचर्स ने, वो आइडियोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने तलबा के कान भरे, और उन्होंने तलबा के कान भर के तलबा को ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया. शेख मुजीब, उसने मौलाना मौदूदी से मुज़ाकरात किए हैं, नसरुल्लाह खान से मुज़ाकरात किए हैं. तस्वीरें मौजूद हैं ना, और सिर्फ तस्वीरें नहीं मौजूद, तारीख़ मौजूद है, वैलिड एंड ऑथेंटिक. लेकिन जब आप किसी को उसका ड्यू राइट नहीं दें, 25 मार्च को आर्मी का एक्शन हुआ है. मैं ढाका में जिस जगह रहता था वो ढाका यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पर था मैं. अच्छा. और 25 मार्च को रात को तोपें चलना शुरू हुई हैं, आसमान सुर्ख हो गया है. ये तोपें कौन चला रहा था? हमारे मुजाहिदीन चला रहे थे. अच्छा. जो मशरक़ी पाकिस्तान फ़तह करने गए थे, टिक्का खान उस वक्त चौधरी थे वहाँ के. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक. अच्छा, 71 में फिर इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, और ये हकीकत है कि भुट्टो नहीं लगाया ये नारा. एक होते हैं अल्फाज, एक होते हैं कि आपने जो कहा उसका लुबे लुबाब. तो भुट्टो ने ये बिल्कुल कहा है. ये हिस्टोरिक है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये ऑथेंटिक है. भुट्टो वहाँ गया आखिरी दफ़ा जब मुजीब से नेगोशिएट करने के लिए और अपने लिए रास्ता बनाने के लिए, और उसने कहा कि ठीक है तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, मैं नायब वज़ीर आज़म बन जाता हूँ. उसने कहा कि ये डिसीजन तुम्हारा नहीं होगा, डिसीजन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो करेगी, यू आर नॉट द मैन टू डिसाइड. वहाँ से आया एयरपोर्ट पे, उसने क्या जुमला कहा था? खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया, यानी ये पाकिस्तान बच गया जिस पर मैं अब मुक़्तदिर हो जाऊँगा. पाकिस्तान बच गया. व्हाट डज़ इट मीन? कि ये उसको तो छोड़ो, ये पाकिस्तान बच गया, ये हमारे काम आएगा.
کیونکہ یہاں پہ میں یہاں اقتدار میں میں رہوں گا، میری اولادیں میں ہوں اور میرے پالنے والے ہیں، میں ہوں میرے پیدا کرنے والے ہیں، میں ہوں میری پرورش کرنے والے ہیں. وی ول لیو ہیئر، وی ول انجوائے ہیئر. شکر ہے پاکستان بچ گیا. پاکستان بچ گیا، عوام مر گئی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ 77 سال آلموسٹ ہم نے بھی ابھی اگست گزرا اور ہم نے بھی اپنا یوم آزادی منایا، اور تقریباً 77 سالوں میں ہم ابھی بھی ان کالے انگریز جو غلام اپنے چھوڑ کے گئے، اپنے ایجنٹ یہاں پر، ہم ابھی تک انہی کے غلام ہیں. ہم کہیں ہمارے ساتھ بھی میرا خیال ہے آلموسٹ وہی رویہ رکھا جاتا ہے. ACDC کے آفس میں چلے جائیں آپ، یا کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کہ جو شاید اس وقت بنگالی فیس کر رہے ہوتے تھے وہاں پر، اور یہی کچھ تھا کہ ارے بیوروکریسی ہے، جس کو سوچا تھا کہ بہت ہوگی، لیکن ان کا رویہ وہی تھا. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ 1947 میں جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے بر صغیر میں موجود ہوتے ہوئے ہندوستان سے آزادی حاصل کی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں انگریز نہیں چاہیے، ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے قائد اعظم کو بھرپور سپورٹ کیا اور پاکستان بن گیا. لیکن جب پاکستان بن گیا اور کچھ ہی عرصے میں ان کو فیل ہوا کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ اور زیادتی شروع ہو گئی، یعنی ہمیں جو کمٹمنٹس تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئی، بلکہ الگ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی ہے جو ہمارے اوپر خدا بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ہمیں حصہ نہیں دیا جائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری وجوہات جو ناانصافیاں ہوئیں. تو اس کے نتیجے میں وہ 71 انہوں نے دوبارہ پوری کی پوری عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور سب کچھ انہوں نے کیا. اور ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا 7 اگست کو میرا خیال ہے فائنل ہو گیا 2024 میں. تو 77 سالوں میں تیسرا، یعنی حسینہ واجد نے اور شیخ مجیب نے اور عوامی لیگ نے جس طرح پورا کنٹرول کر رکھا تھا پچھلے 20-22 سالوں سے آلموسٹ، تو اس کو انہوں نے پھر اکھاڑ کے پھینک دی ایک دفعہ، اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ ہم چاہے ہمارے بانی کیوں نہ ہو، ہمارا محسن کیوں نہ ہو بظاہر، اس کے بھی اگر اولاد ہے اور وہ بھی ہے تو ہم ان کی بھی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ہمارے پاس یہ کوئی ہمیں اپنا انصاف، ہمیں اپنا حق چاہیے، ہمیں اپنی آزادی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ کیا فرق ہے کہ ہم، یعنی وہ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، لیکن ایک ساتھ آزاد ہوئے، یعنی لیکن اتنا فرق کیوں ہے کہ ہم تو ابھی تک اسی غلامی کے اندر جی رہے ہیں اور مست ہیں، لیکن وہ فوراً جیسی دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے. یہاں سے بھی ان دو قوموں کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے. بنگالی حریت پسند قوم ہے. اچھا، وہ حریت پسند لوگ ہیں. اچھا، حریت پسند کو آپ ایک دن دھوکہ دے سکتے ہیں، 2 دن دھوکہ، تیسرے دن اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ریورٹ بیک کرتا ہے. اچھا، ہم درمیان میں ایک بات کہوں، یہاں پر 1947 میں پاکستان میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں ہوئی. برطانیہ نے اپنا یونین جیک اتارا اور پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا، بس یہ تبدیلی ہوئی. صحیح. آئی کین بیٹ آن اٹ کہ برطانیہ نے پاکستان کا اقتدار و اختیار قائد اعظم کے حوالے کیا ہی نہیں تھا. انہوں نے کس کے حوالے کیا؟ یہ میں اپنے پوسٹ میں بہت لکھتا ہوں. برطانیہ میں ایک ادارہ ہے، وہ غلام تیار کرتا ہے، کہنے کو وہ صلیبی فوجی مدرسہ ہے، جس کو میں لکھتا ہوں صلیبی فوجی مدرسہ. نام ہے اس کا رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ. اچھا. اسکندر مرزا وہاں کا پڑھا ہوا تھا، ایوب خان وہاں کا پڑھا ہوا تھا. وہاں وہ بندوق چلانا نہیں سکھاتے کہ مشین گن چلانا سکھاتے ہیں، وہاں وہ سکھاتے ہیں کہ اپنی قوم کو تم نے غلام کیسے بنا کر رکھنا ہے. اور یہ جو جنرلوں کی جوڑی تھی یہ اتاری گئی قائد اعظم کے مقابلے میں. جنرل گریسی اور نہ اس کو تو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ جو کلمہ گو صہیونی میں کہتا ہوں انہیں، یہ اتارے گئے. اور پاکستان کا پہلا ڈیفنس سیکرٹری کون تھا؟ میجر جنرل اسکندر مرزا، جو کہ اسکیمر تھا. ان دونوں نے مل کے جو اسکیم بنائی، آج تک پاکستان اسی اسکیم پر چل رہا ہے. وہ اسکیم کیا تھی؟ اسلام اور شفاف جمہوریت کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہے، آج تک ممنوع ہے. ٹھیک. بنگالیوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. لیکن سوال یہی ہے، اس وقت جہاں سے لیٹ می کمپلیٹ، بنگالیوں نے اس وقت ایک ایموشنل ڈرائیو ہوتا ہے، اس ایموشنل ڈرائیو کے نتیجے میں شیخ مجیب بھی یہاں پہنچ گیا کہ ہمیں بنگلہ دیش چاہیے. اس نے نعرہ لگایا ہے یہ پلٹن میدان میں. میں خود اس پلٹن میدان کے جلسے میں نکر پہنا ہوا موجود تھا. اچھا. میں بہت گھومتا پھرتا تھا 71 میں. یہ لیکن یار اس کا کہتے ہیں پیئر پریشر، عوامی دباؤ. آپ مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی. ایسا ہی ہے، اگر آپ نے پبلک میں رہنا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا. تو
ایک طرف تو شیخ مجیب نے ظفر احمد انصاری کو بلوایا کہ دستور بنایا جائے جس کی بنیادیں اسلام پر ہوں، تو وہاں سے یہاں تک. اچھا اب آ جائیے کہ امر دیش تمہر دیش بنگلہ دیش بنگلہ دیش، یہ ہے 16 دسمبر 1971 سے آس پاس کا نعرہ. وہ نعرہ تبدیل ہو گیا 7 اگست سن 2024 میں امی کے تمی کے رجاکار رجاکار. یہ فارمیشن ہے حریت کی. اسے ہم اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے یا ہمارا میڈیا اس طرح نہیں دکھانا چاہتا تو ان کی مرضی ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائی جانی چاہیے کہ یہ ہے. اور میں نے پریزنٹیشن یہ بنا رہا تھا جو میں نے آپ سے بات کی کہ ڈھاکہ نے تو کبھی ہتھیار ڈالے ہی نہیں اور کبھی نہیں ڈالے. اٹ از اے فیکٹ، اٹ از اے فیکٹ. وہ وہاں سے یہاں تک آ گئے اور اب وہ اس راستے پر چل رہے ہیں. فیوچر کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. اچھا یہ کیا ہے، یہ آپ اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ امی کون تمہیں کون. امی کے تمی امی کے تمہیں کے، میں کون ہوں اور تم کون ہو. شیخ حسینہ واجد نے، مجھے ٹھیک تاریخ یاد نہیں ہے، جو تحریک شروع ہوئی تھی نا اس تحریک کی بنیاد کیا تھی؟ اس تحریک کی بنیاد تھی کہ انہوں نے کوٹا سسٹم رکھا ہوا تھا. کیا تھا کوٹا؟ وہ مکتی بائنی کے جو آل اولاد ہیں ان کو تعلیم میں کوٹا، ان کی جو ہے ملازمتوں میں کوٹا. اب ایک عرصہ ہو گیا، جیسے ہمارے بھی تو کوٹا چل رہا ہے. ہاں ہمارے یہاں وہ توڑنے والوں کی اولادوں کو وہ الگ کوٹا تھا. اچھا طلبہ اس پر برانگیختہ ہو گئے اور شیخ حسینہ واجد نے ایک چنگاری، خشک گھاس پھوس ہوتی ہے اس میں ایک چنگاری پھینک دی. شیخ مجیب نے کہا اگر مکتی بائنی کو ہم نہیں دیں گے یہ سب چیزیں تو کیا رجاکار کو دیں گے؟ یہ رجاکار پھر ان کا آئیکن بنا دیا عوام نے کہ یس ہم رضاکار ہیں. اگر تم نے رضاکار کے گالی بنایا ہے تو ہم رضاکار ہیں. اور پھر یہ جملہ نعرہ پورے بنگلہ دیش کا آج کا سب سے پاپولر نعرہ ہے. امی کے تمی کے میں کون تم کون رجاکار. ویسے رضاکار بولیں گے اردو میں لیکن بنگلہ میں رجاکار رجاکار. صحیح. اچھا یہ رضاکار کس کو بولتے تھے وہ بنیادی طور پہ؟ جب فوج کشی ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی تو مقامی لوگوں نے مختلف تنظیمیں بنائی وہاں پر. سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ایسٹ پاکستان کے لیے. یہ بنگالی تھے لیکن بنگالی ہوتے ہوئے قوم پرست نہیں تھے. صحیح. انہیں ہندوستان نظر آ رہا تھا. ٹھیک. تو اس میں ایک تنظیم تھے رضاکار. اچھا. اس رضاکار تنظیم البدر الشمس یہ باقاعدہ بیٹھ کے ٹیبل پہ نہیں بنائی گئیں. اسے ہم کہتے ہیں آف شوٹ. یہ آف شوٹ ہو گئیں. پھر لوگوں نے اس کو قبول کیا. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے البدر الشمس کی پوری بیکنگ کی اور یہ سارے کے سارے بنگلہ بولنے والے تھے جو اپنی زمین کے لیے اپنے دین کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اور وہ اس دن بھی قربانی دے رہے تھے، آج تک بھی قربانی دے رہے ہیں. اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میں نے تو زندگی میں خیر یہ پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، آپ کی نالج میں ہو. مطلب ٹھیک ہے جرمن یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہٹلر نے اچھا نہیں کیا، یعنی جو کچھ بھی کیا ہمیں جنگ میں بھیڑ دیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا، یا وہاں پہ جیوز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ان کو گیس چیمبرز میں ڈالا گیا. اور مطلب وہ ایک جنونیوں کی طرح اس نے ورلڈ وار 2 کا بنیاد اگر کسی نے رکھی یا اس کا بنیادی کردار تھا تو وہ ہٹلر تھا. اور اب شاید جرمن اس کو پسند نہیں کرتے اس کو اتنا زیادہ اور سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی تھی. یا اور بھی دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان کے جو ان کے فاؤنڈرز تھے، جو ان کے بانی تھے، وہ ان کو بہرحال صحیح غلط جنہوں نے کچھ کیا کنٹریبیوٹ کیا اس کو کسی نہ کسی درجے میں رکھتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. شاید اب ترکی کے اندر بھی کمال اتاترک کی وہ پذیرائی اور عزت افزائی نہیں ہے، لیکن بہرحال جگہ جگہ اس کی پورٹریٹ لگے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ اتنا جلدی کہ جس شخص نے آپ کو ایک علیحدہ ملک دیا ان کے لیے تو وہ ان کا قائد اعظم ہی ہو گیا نا شیخ مجیب جو ہے. بالکل. اور اس نے ان کے لیے فائٹ کی، بہرحال وہ کھڑا رہا اور حکومت وزیر اعظم بھی بنا بعد میں. اس جیسے ہی 7 اگست کو ادھر معاملہ تبدیل ہوا وہ اس کے خلاف ایسے لوگ نکل آئے اور تصویروں میں اور ویڈیوز میں نظر آتا ہے کہ اس کے مجسموں کو گرا رہے ہیں. اس کی بیٹی کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. عوامی لیگ کے کئی 100 لوگوں کو جو رہنما تھے مختلف علاقوں میں بدماشیاں کرتے ہوں گے شاید، ان کے گھروں میں گھس کے لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. اور ہر نشانی
جو شیخ مجیب سے وابستہ شاید ہوگی اس کو انہوں نے بھی مٹانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو کوٹے والا معاملہ تھا یہ بھی عوامی لیگ کے ہی خلاف سب سے زیادہ تھا. تو ایسا کیوں ہوا؟ یعنی انہوں نے کوئی بالکل اس کی بھی رعایت نہیں رکھی کہ ایک شخص جس نے ہمیں ایک ملک تو بہرحال الگ کر کے دیا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ ایک ہوتا ہے نا والکینو، آتش فشاں، اسے ہم کہتے ہیں ڈورمنٹ، یہ بھی خاموش ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کس تاریخ کو پھٹے گا. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کس تاریخ کو پھٹے گا، اس کی حکمت کے تحت پھٹتا ہے وہ. تو ایک والکینو تھا جو کہ دھیرے دھیرے لاوا اس کے اندر پک رہا تھا، اور یہ لاوا اس کو چنگاری دکھا دی رضاکار کے جملے کو استعمال کر کے، ٹونٹ نے جو ٹونٹ اس نے مارا کیا نا اس نے، یہ ٹونٹ لبرٹی سلوگن بن گیا، آئیکن بن گیا. تو یہ وقت خود کرتا ہے، اور یہ مالک جو دنیا کا قادر ہے ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، وہ یدبر الامر من السماء الی الارض. دنیا ہم نہیں چلاتے، دنیا مالک چلاتا ہے. یدبر الامر، وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمینوں تک کی. بے شک. تو یہ جو لاوا پک رہا تھا، ایک بات درمیان میں ایڈ کروں میں، 70 سے گزر گیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اب ہم پاکستان نہیں جا سکیں گے. جی آپ کے وہ مائگریشن رہ گئی. تو اب جسے ہم کہتے ہیں، جس اسکول میں پڑھتا تھا سو کالڈ اردو میڈیم اسکول تھا، اردو میڈیم اسکول سارے بند ہو گئے تھے. تو اب 74 میں، اچھا وہاں اکیڈمی کی چلتا تھا جنوری ٹو دسمبر، ویری اسٹریٹ. اچھا، ہمارے طرح کی مسخرہ بازی نہیں تھی، پتہ نہیں چلتا کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. تو میں نے جنوری میں بنگلہ اسکول میں داخلہ لیا دوبارہ 8ویں میں. 71 کا میرا لاس ہو گیا، 72 لاس ہو گیا، 73 لاس ہو گیا. 74 میں میں نے دوبارہ بنگلہ اسکول میں داخلہ لیا، بنگلہ میڈیم اسکول میں. اچھا اس زمانے میں اسکولوں میں نہیں تھا، وین لگی ہوئی ہے، پیدل کا اسکول تھا، اور میں تقریباً 20 منٹ کے واک کر کے اسکول جاتا تھا. پاکستان اسٹڈی، جو سوشل اسٹڈیز ہم کہہ لیں، پاکستان اسٹڈی نہیں، سوسائٹی کا ٹیچر تھا بنگالی. میں بات کر رہا ہوں 74 پروبیبلی فیبروری اور جنوری کی. کلاس میں وہ کہتا ہے، کلاس میں، اور اسے کہتے ہیں حریت. ہمارے یہاں تو سیاست کا نام ایک گالی بنا دیا گیا ہے نا. وہاں وہ ٹیچر کہتا ہے اپنی کلاس میں کہ اب ہم ہندوستان کے غلام ہیں. اچھا، آئی کانٹ فارگیٹ دیز ورڈس. یعنی وہ آزادی حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ غلامی انہوں نے غلام اختیار بن کر لی گئے، ہے. غلام بن گئے اب ہم تو. ہم یہ سوشل اسٹڈیز کا ٹیچر کہہ رہا ہے کلاس میں، بنگالی اسکول ہے، بنگلہ ٹیچر ہے، بنگالی ٹیچر ہے، ایک اردو بولنے والا بیٹھا ہوا ہے. تو اسے میں نے ایسے ہوا میں نہیں تیر چلایا کہ حریت پرست قوم ہے وہ آزادی کی بات کرتی ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں، برا لگے گا بہت سے سننے والوں کو، کہ بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش ہم نے بنایا ہے. بنگالی ساتھ ہوتے تو آپ DHA نہیں بنا سکتے تھے، آپ بلینس اینڈ ٹریلینس کا ملٹری اکنامی نہیں کھڑی کر سکتے تھے. اس لیے ان کو کاٹ کے آپ نے الگ کیا ہے تاکہ یہاں DHA بنائیں آپ، اور پوری ملٹری کی اکنامک امپائر کھڑی کر دیں. بات کریں نا ہماری میڈیا والے اس پر، کیوں نہیں بات کرتے؟ کیوں زبان گونگی ہو جاتی ہے؟ صحیح. اچھا، تو اب یہ آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ انہوں نے بظاہر تو آزادی حاصل کر لی تھی پاکستان سے، لیکن ان کے کہیں اندر یہ بات موجود تھی کہ ہم آزاد نہیں ہوئے بلکہ ہم ہندوستان کے غلام ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو بم پھٹا اس دن 7 اگست کو، ایک لاوا جو آتش فشاں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، والکینو کہہ رہے ہیں، تو وہ اندر اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ جذبات تو پنپ رہے تھے نسل در نسل کہ ہم آزاد نہیں ہوئے بلکہ ہندوستان کے غلام در غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حریت کی بنیاد ہوتی ہے. ان کی حریت جو تھی، جس کو کہ ایک دیوار سے ہم نے لگایا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، وہ بنگلہ دیش کی شکل میں آ گئی. لیکن بنگلہ دیش کے بننے کے بعد ان کا کانسیپٹ تو یہ نہیں تھا نا کہ ہم ہندوستان کی سپریمیسی کو قبول کریں گے، ہم ہندوستان کی ایک کالونی بن پیراسائٹ کنٹری بن جائیں گے، ایک کالونی بن جائیں گے. حریت بالکل کلیئر تھی ان کی. صحیح. اور یہ بریونگ کہتے ہیں اسے، جس طرح کشیدے ہوتا ہے نا، شراب کشید کی جاتی ہے، اس کو بریوری کہتے ہیں. تو یہ بریونگ ہوتی رہی اور الٹیمیٹلی یہ اپنے انجام کو پہنچ گئی. حریت پرست قوم ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات نہیں بھولیں، ہم حریت پرست قوم ہے. تو حسینہ واجد کو کبھی بھی انہوں نے دل سے آپ کا خیال ہے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں تھا،
یا جیسے حسینہ واجد آئی تو گرو کرتی ہے نفرت. اچھا تم نے شعر پڑھا تھا نا ابھی کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, گرو کرتی یہ چیزیں, آج کل اور کل میں فرق پڑ جاتا ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اب شاید ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, اب شاید اب ہم آزاد ہو جائیں گے, اچھا ون آفٹر اندر شیخ حسینہ واجد نے ہندوستان سے کیے مختلف پیکٹس اینڈ ایگریمنٹس, ان سب میں بنگلہ دیش کا تو کہیں وجود نہیں ہے, سب جگہ سپریمیسی جو ہے وہ بھگوان کی ہے. تو ترنگا کی ہے, وہ بنگالی ہیں اور مسلمان بھی ہیں, صحیح, کلمہ گو بھی ہیں. یہ کلمہ اپنی تاثیر رکھتا ہے, اس تاثیر کا بنیادی عنصر حریت ہے. لا الہ الا اللہ, حریت کا کلمہ ہے یہ, حریت کا ترانہ ہے یہ. تو وہ دے گریجولی کیپٹ آن موونگ, وہ چلتے رہے, پھر اندازہ ہوا کہ دیٹس دا اینڈ آف. تو اس لیے انہوں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ کہیں اندر ان کے یہ احساس تھا کہ ہم انڈیا کی کالونی بن چکے ہیں, اور پھر وہ اس کے خلاف نکل آئے. اچھا ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ سارا جو سینیریو کریٹ ہوا ہے اس کے پیچھے جس طرح پچھلے دنوں سیریا میں بھی ایک ریولوشن آ گیا, اور اچانک سے 13 دن کے اندر سب کچھ کیا سے کیا ہو گیا, کایا پلٹ گئی. اور اسی طرح یعنی بنگلہ دیش میں بھی 1.5 مہینے کے اندر ہی سارا کچھ ہو گیا آلموسٹ نا. تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہے, یا ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ اس میں بھی امریکہ پوری طرح انوالوڈ ہے اس سب میں بھی, اور اس نے بھرپور سپورٹ کیا ہے بنگلہ دیش میں آنے والے اس تبدیلی کو, اور اس کی وجہ چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے جس کو وہ کہیں نہیں روک پا رہا ہے. تو اس نے یہ کام کیا ہے کہ وہاں جو حسینہ واجد کی اور انڈیا کے اگینسٹ قوتیں ہیں ان کو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے, جس طرح رشیا کے خلاف اس نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جن کو جو بھی اس کے خلاف آیا تو ان کو اس نے سپورٹ کیا ہر لحاظ سے, اور اب اسی طرح اس نے بنگلہ دیش میں بھی سپورٹ کیا. تو کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں امریکہ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے, جس کو ہم ان کی ڈیموکریسی کہتے ہیں نا, وہ زائنوکریسی ہے. ٹھیک, وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, کاؤنٹ ہوتا ہے, رزلٹ نکلتا ہے, اٹس سمپلی زائنوکریسی. اس الیکشن میں کتنے پیسے خرچ ہوئے معلوم ہے؟ ٹریلینس آف ڈالر. یہ ٹرمپ کے الیکشن میں, یہ پورے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, دونوں نے خرچ کیے ہیں. اچھا, دونوں نے ٹریلینس. کہاں سے پیسے آئے؟ یہ پیسے کسی نے پمپ کیے ہیں نا, یہ پیسے زائنسٹ نے پمپ کیے ہیں, جن کی رگے جاں ہے ان کے پاس, تو وہ اس کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں. دونوں کھلاڑی ان کے ہیں. نورا کشتی ہے یہ. ان کا الیکشن جو ہے وہ نورا کشتی ہوتا ہے ڈیموکریٹ ریپبلک کے درمیان. جو ذرا طاقتور ہو, جو ذرا کھا پی کے اس دن آئے, وہ جیت جاتا ہے. تو امریکہ کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہ ہو سکتا, یہ اللہ کی کتاب نے بتا دیا ہے. صحیح, وہ فیصلہ اس کی خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اس کے اپنے مفادات کے ساتھ ہے. تو ان مفادات کے پرسو کرنے کے لیے اس نے ادھر, کیونکہ ادھر غزہ میں کہہ لیں یا مڈل ایسٹ میں جو اس وقت چل رہا ہے, اس وقت ایک ٹینشن چل رہی ہے, اس میں اس نے سیریا کے ایشو کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیا تاکہ دنیا کی توجہ یہاں سے ہٹ جائے, خاص طور پہ ایران کی توجہ. اور اسی طرح شاید بنگلہ دیش میں بھی اس نے توجہ جو ہے وہ اپنی رکھنے کے لیے حسینہ واجد کو ایک طرف کیا. ایک یہ نیریٹو ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, خیال ہے یہ تو وقت یا تاریخ بتائے گی. بہرحال ابھی جو صورتحال ہے وہاں پر اس وقت ایک نگراں سیٹ اپ قائم ہے, اور ایک وہاں پہ آپ کے جو گرامین بینک کے ہیں یونس صاحب, ڈاکٹر یونس نوبل پرائز ہولڈر ہیں ڈاکٹر یونس صاحب. ان کو سب نے, میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش میں کسی فرد واحد کو اتنی پاپولیرٹی حاصل رہی ہو, اتنا عوامی مینڈیٹ دیے بغیر حاصل ہو, سب یکسو ہیں ان کے اوپر. جو اب وہ امپارشل لفظ شاید ہی کہیں استعمال ہو سکتا ہو سیاست میں, لیکن یہاں استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ ایک امپارشل آدمی ہے, بنگالی قوم پرست ہیں, پیور سیکولر ہیں. جماعت اسلامی نے ان کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے. یہ بات بھی لوگوں کو تعارف میں پہنچ جائے کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا ہوں, اور ابھی جماعت اسلامی کا رکن ہے. دیٹ از مائی پرائڈ. صحیح. جماعت اسلامی نے شیخ
اپنے یونس صاحب کو, ڈاکٹر یونس کو سپورٹ کیا ہے, اور وہ کسی جلدی میں نہیں ہے کہ لیٹ اس گو فار الیکشن. اچھا, یہ میں اس کے سوال کی طرف آ رہا تھا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جو سچویشن ہے, اس میں بظاہر, کیونکہ میں ہی کیا بہت سارے لوگ دنیا میں بنگلہ دیش کی پولیٹکس کو فالو کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. میں نے بھی بہت سارے پیجز ان کے لائک کیے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر, انسٹا کے اوپر. تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی پبلک گیدرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایون ورکرز کنونشن اگر کوئی کر پا رہا ہے, تو پوری آزادی کے باوجود, سب کو آزادی ہے نا ورکرز کنونشن کرنے کی, سب پولیٹیکل ماحول ہے وہاں پہ, لیکن سوائے جماعت اسلامی کے کوئی بھی وہاں پہ اتنی بڑی بڑی گیدرنگز نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک. تو کیا ایسا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی نہیں بھی ہے, تو کیا جماعت اسلامی بنگلہ دیش بہت اہم سرکار بنانے جا رہی ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو, یا اس کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بنگلہ دیش کی شہری صورتحال سے گنگا رام بہادر بہت پریشان ہے. اچھا, گنگا بہادر پریشان ہے. تو گنگا رام کو یہ پریشانی ہے کہ یہاں اگر اسلام پرست آ گئے, ان کلیئر ورڈز جماعت اسلامی آ گئی, تو ان کے یہاں جو 22 ایکنالجڈ, ورلڈ ایکنالج آزادی کی, سپریشن کی تحریکیں چل رہی ہیں, ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہے گا. اور یہ رائٹنگ آن دا وال ہے, رائٹنگ آن دا وال, انڈیا از گوئنگ ٹو فال. رائٹنگ آن دا وال, انڈیا از گوئنگ ٹو فال. تو اب ہر طرح سے کوشش ہوگی کہ بنگلہ دیش کے اس ریولوشن کو, کاؤنٹر ریولوشنری کہتے ہیں اسے, کاؤنٹر ریولوشنری پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں اپنا, ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. کاؤنٹر ریولوشنری پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں. بظاہر وہ نظر آئے کہ ظفر الاسلام بڑی نیک باتیں کر رہا ہے, لیکن ظفر الاسلام کاؤنٹر ریولوشنسٹ ہے اندر سے. تو اس وقت صورتحال ایسی گرے ہے. اچھا, آپ نے بات کی نا جماعت اسلامی کی. جماعت اسلامی کی ایک ورک فورس ہے, ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ, تربیت یافتہ لوگ ہیں. انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, انہوں نے جیلیں برداشت کی ہیں, ان کی بچیوں اور بیٹیوں نے جیلیں برداشت کی ہیں, ان کی بچیوں نے آبروریزی برداشت کی ہے, اور کھڑے رہے ہیں. وہ 72 سال کا ہمارا امیر جماعت اسلامی پھانسی کے پھندے پر چڑھا. دنیا میں کہیں ہوتا تو دنیا ادھم مچا دیتی کہ 72 سال کے آدمی کو آپ نے پھانسی دی ہے, لیکن دنیا نے خاموشی سے اس کو پی لیا. بلکہ 12-13 بڑے بڑے جو ٹاپ ناچ تھے, وہ ٹاپ ناچ تھے, بڑے بڑے بزنس ٹائکون تھے, عالم دین تھے, ان سب کو لرنڈ لوگ تھے, قابل لوگ تھے, ان کو پھانسی لٹکا دیا. دنیا پی گئی اس کو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ تو یہ, اسلام پرستوں کے ساتھ تو یہ ٹھیک ہے, بالکل یہ اینڈ ڈیموکریٹک ہے. ہاں, تو ابھی بنگلہ دیش کی سینیریو جو ہے وہ گرے ہے. جماعت اسلامی اس وقت اپنی صف بندی کر رہی ہے. اچھا, اور کوئی دوسری پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, کوئی دوسری پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہوم ورک کرے. ٹھیک. تو یعنی اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ تو جو کاؤنٹر ریولوشن ہے وہ تو چل رہا ہے اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اگر شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں اور طریقے کے ساتھ باہر کی کوئی انٹروین نہیں ہوتی ہے, تو یعنی یہ بھی اہم بات ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش ایک بڑی پولیٹیکل پاور کی صورت میں اور سیاسی اور سرکاری جماعت کی صورت میں وہاں پہ آ جائے گی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے اقتدار میں آنے سے جو پاکستان کی جماعت اسلامی ہے اس کے اوپر بھی کوئی اثرات کسی قسم کے مرتب ہونے, یا ان کا ابھی معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے جماعت اسلامی پاکستان کا؟ یہ کچھ قبل از وقت کہنے کی بات ہے. اچھا, دنیا اس وقت جو ڈرائیو ہو رہی ہے نا, ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. یہ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی جو شروع ہوا ہے نا, اس نے دنیا کے سیاسی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک. ہر چیز جب ہو رہی ہے وہ اس کے سائے میں ہو رہی ہے. یہ بنگلہ دیش کی تبدیلی بھی اس کا ایک آف شوٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ایکٹیویٹی ہے, سیو دا زائنسٹ اینڈ سیو دا زائنزم, سیو دا زائنسٹ, آئی ریپیٹ, سیو دا زائنسٹ اینڈ سیو دا زائنزم. اب یہ بہت لمبی جنگ ہے. اس جنگ میں ہمارے دانشور, بالخصوص ہمارے جماعت کے جو ٹاپ تھنکرس ہیں, ان کا بڑا رول ہے. اور جماعت کے ٹاپ تھنکرس ریئلی ٹاپ تھنکرس ہیں. صحیح. ہم انہیں وزن دیں یا نہ دیں, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. وہ پوری طرح سوچ رہے ہیں, پوری طرح سمجھ رہے ہیں, ان کے پاس دماغ ہیں سوچنے والے, ان کے پاس پورا تھنک ٹینک ہے اپنا, وہ سوچ کے اپنے فیصلے کریں گے. اللہ ہمارے
حافظ نعیم الرحمان صاحب کو صحت بھی دے, بصیرت بھی دے اور وقت بھی دے. زمانہ ان کا دشمن ہے. آئی کلیئرلی سے وداؤٹ منسنگ مائی ورڈس, زمانہ ان کا دشمن ہے, نظام ان کا دشمن ہے. نظام کو پتہ ہے کہ ان پر وار اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے. دے نو اٹ ویری کلیئرلی, ٹھیک, دے نو اٹ ویری کلیئرلی. یہ 47 نمبر ہی نہیں کر سکتے کچھ, یہ تو اقتداری خچر ہیں. ان کو جہاں چاہو جوت دو, آج اس کی باری لگا دو, کل اس کی باری لگا دو. دے آر ریڈی فار دیٹ. کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ, جیل کے اندر جیل کے باہر. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ظفر صاحب. یقیناً یہ ہم نے تو پوسٹ یعنی مشرقی پاکستان پوسٹ بنگلہ دیش کہہ لیجیے آپ, 1971 ہم نے زیادہ گفتگو کی, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب چیپٹر ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. ہم موقع لگے گا انشاءاللہ اس پہ کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع کے اوپر, جو دنیا میں سینیریو تبدیل ہوتا جا رہا ہے, سچویشن بدل رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی. انشاءاللہ آگے بھی مختلف موضوعات پر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تو بہت شکریہ. ہم اپنے اس پروگرام کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.